غریدہ فاروقی صاحب, I want to hear your point of view. یہ بڑا سنگین الزام کوثر کاظمی صاحب کی جانب سے لگایا گیا کہ جی پاکستان تحریک انصاف جیسے کسی کنسپریسی تھیوری کا حصہ, بلکہ ہی از گوئنگ ٹو دی ایکسٹینڈ اینڈ سیئنگ کہ جی پاکستان انڈیا کا میچ ہوگا تو یہ لوگ آپ دیکھ لیجیے گا انڈیا کو سپورٹ کرے گا. میرے لیے تو یہ شوق کی بات ہے, میں نہیں بلیو کرتا کہ اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ, حکومت اب ان کے خلاف یہ جو کچھ بھی انہوں نے احتجاج کیا لیاقت باغ کے حوالے سے, اس کے حوالے سے بڑے سنگین غداری تک کے مقدمات جو ہے وہ درج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے حکومت, یہ کرنے جا رہی ہے. از دس جسٹیفائڈ غریدہ صاحبہ؟ بغاوت کے مقدمے سنا تو یہی ہے کہ حکومت اس پہ درج کروانے جا رہی ہے, لیکن کیا واقعی حکومت would stand on their 2 feet and do this? Because we have seen جتنی ہم گنڈا پور کی بڑکیں سنتے ہیں اتنی ہی ہم حکومت کی بھی بڑکیں سنتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا آرٹیکل 6 لگا دیا جائے گا, یہ تک باتیں ہوتی رہیں, پی ٹی آئی پر پابندی لگا دی جائے گی, یہ تک باتیں ہوئی. تو یہ ایک سیاسی پریشر بلڈ کرنے کی بھی دھمکیاں ہوتی ہیں. دوسرا, اس سے پہلے جو آپ منصور علی خان صاحب جو آج ہوا ہے, جو آج عمران خان نے کہی ہیں باتیں علیالہ جیل سے, بیرسٹر گوہر بزدل آدمی ہے, علی امین گنڈا پور بڑا لیڈر بن سکتا تھا, یعنی کہ عمران خان کے نزدیک علی امین گنڈا پور ایک چھوٹا لیڈر ہے اور وہ صرف عمران خان کا نام استعمال کر کے یا لیاقت باغ پہنچ کے ایک بڑا لیڈر بن سکتا تھا. یعنی کہ عمران خان سب کو ان کی ایک سیاسی اوقات, سیاسی حیثیت یاد کروا رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی تضحیق ہے میرا خیال ہے کہ ایک الیکٹڈ چیئرمین, ٹھیک ہے انٹر پارٹی الیکشن کمیشن نے تسلیم نہیں کیے, لیکن پی ٹی آئی تو کہتی ہے نا کہ بیرسٹر گوہر ہمارے الیکٹڈ چیئرمین ہیں, اینڈ آلسو ہی از این الیکٹڈ ایم این اے. اس کے بارے میں اس قسم کی, اور پھر ایک پختون ہو, اس کے بارے میں اس قسم کی تضحیق آمیز, میرا خیال ہے کہ بیرسٹر گوہر کو تو خود ہی ان کو اندر اتنا احساس اور ان کے اندر اتنی خود مختاری. لیکن غریدہ صاحبہ آپ کو غریدہ صاحبہ یہ مارجن تو دینا پڑے گا نا کہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف اس کو ڈینائی کر رہی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہے, اور ان کی جانب سے شیخ ابھی نعیم حیدر پنچوتا صاحب نے بھی ڈینائی کیا, شیخ وقاص اکرم صاحب بھی اس کو ڈینائی کر رہے, تو ایک تھوڑا سا یہ مارجن تو رکھنا پڑے گا اس ساری چیز کے اندر. جہاں تک میں نے خبر سنی ہے نعیم پنجوتا صاحب کو تو آج ملاقات کی اجازت نہیں ملی عمران خان صاحب سے, لیکن جو پی ٹی آئی نے اپنا آفیشیل بھی دیا ہے, یہ پی ٹی آئی کی ہمیشہ سے ایک کلاسک اسٹریٹجی ہے کہ وہ کچھ کہہ دیتے ہیں اس کے بعد پھر وہ ڈینائی کر دیتے ہیں. سو دس از لائک پلئنگ بٹوین the two extremes, playing between the two corners. So we have seen this is nothing new, a strategy from PTI. لیکن آپ جو بات کر رہے تھے, جو آپ سوالات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ دال آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہی ہے کہ یہ سیاسی جماعت کے اندر دال جو ہے جوتیوں میں بٹ رہی ہے. اور میں آپ سے سوال کروں گی کہ ہور ختم شد کی ہوتا ہے پھر اگر یہ نہیں ہوتا کہ یہ سیاسی جماعت You want to go on that side? ختم شد والی بات. Sorry, I cannot hear you. میں نے کہا you want to go on that side, یہ ختم شد والے فینومینا کے اوپر آپ نے بات کرنا چاہ رہے ہیں, بیکاز یہ تحریک انصاف کو انسٹیگیٹ کرنے والی بات ہوگی اگر آپ ان کو کہیں جی تحریک انصاف واقعی ختم شد ہو رہی ہے. نہیں, اگر کوئی انسٹیگیٹ ہوتا ہے کسی کے اپینین سے, so this is their problem, this is not my problem, this should not be the problem of any journalist, any professional journalist. ہر جرنلسٹ کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے, ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ اس پہ اپنا دوسرا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ اس سے انسٹیگیٹ ہوتے ہیں تو یہ دوسروں کا پرابلم ہے نا. آپ کو تحمل کے ساتھ نقطہ نظر سننا چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان بیچارے مستقل جیل میں ہیں, ان کو جیل سے نکالنے کی نہ کوئی سیاسی حکمت عملی نہ کوئی قانونی حکمت عملی کامیاب ہو رہی ہے, اور نظر یہی آ رہا ہے کہ عمران خان ایک طویل عرصہ جیل میں رہیں گے, پابند سلاسل رہیں گے, اور وہ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں پولیٹیکل طور پہ. وہ باہر آ کر ظاہر باہر نہیں آ سکتے, جو باہر قیادت بیٹھی ہوئی ہے وہ ناکام ہو رہی ہے احتجاج کرنے میں, جلسے جلوس کرنے میں. گنڈا پور صاحب پہنچ نہیں پاتے کسی بھی صورت میں, کیا وجہ ہے کہ وہ نہیں پہنچ پاتے؟ پھر اس طرح سے تضحیق ہو رہی ہے, پبلکلی تضحیق ہو رہی ہے. ٹھیک ہے آفیشیل اکاؤنٹ اس کو ڈینائی کر رہا ہے, لیکن رپورٹرز کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, آپ کو یاد ہوگا یہ الطاف حسین کی اسٹریٹجی ہوا کرتی تھی کہ وہ سامنے آ کر تو اپنے ایم ایل ایز ایم پی ایز کو کچھ نہیں کہتے تھے, بٹ اپنے ورکرز کو وہ ضرور کہا کرتے تھے, ان کو آرڈرز ہوتے تھے تھرو سیکٹر کمانڈرز وغیرہ وغیرہ کہ جی آپ نے فلاں کو تھپڑ مار دینا ہے, آپ نے فلاں کو گالی نکال دینی ہے, آپ نے فلاں کے اوپر ہوٹنگ کرنی ہے جلسے کے اندر یا کارنر میٹنگز کے اندر. تو وہ اس طرح سے قابو میں رکھا کرتے تھے, اپنے انڈر کنٹرول رکھا کرتے تھے. میرا خیال میں یہ ایک کنٹرولنگ اسٹریٹجی بھی ہے نمبر 1. لیکن ہیونگ سیڈ آل آف دس, مجھے سمجھ نہیں آتا کہ حکومت کو خوف کس چیز کیا واقعی حکومت کی پی ٹی آئی سے کمپے ٹانگ رہی ہیں؟ بھئی آپ احتجاج کرنے دیں, آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ اتنے کنٹینر کے ساتھ بھر دیں راولپنڈی میں, آپ احتجاج کرنے دیتے. چند گھنٹے کا احتجاج ہوتا ہے نا. آپ نے پہلے بھی جلسے کے حوالے سے ان کے ساتھ بیٹھ کے قاعدے ضابطے بنائے, ٹائمنگ بنائی, آپ یہ سب کچھ بنا لیتے. یہ میں کوثر صاحب کے سامنے بھی سوال رکھتا ہوں, لیکن مجھے پتا ہے نعیم حیدر پنچوتا صاحب کے سامنے ایک پوری لسٹ ہے جس کا وہ ایک ایک کر کے جواب دینا چاہیں گے. ایک